اپنے سینوں کو عشق نبی کا نگینہ بنائے بیٹھے ہیں، لبوں پر یہ دعا سجائے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ محفل سجا کے بیٹھنا ہمارا کام تھا، کرم فرمانا آپ کا کام ہے۔ آقا آج کی رات ہم سب کی آرزو یہ ہے کہ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ جو چاہتا ہے کرم ہو جائے وہی بولے، اور اس دعا کو اپنی دعا بنا لے کہ اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے۔ آقا چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کی تمنا، طلب، تڑپ اور آرزو یہ ہے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ اللہ یہی آرزو لیے بیٹھے ہیں۔ اور خطیب اسلام علامہ قاری ممتاز چشتی گولڈوی صاحب یہی تو بیان فرما رہے تھے، اب ایسے کرنی نے وہاں دعا مانگی ہے تم یہاں مانگو۔ احباب محبت میں یاد کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہیں ہر مقام پر پھر یاد رکھنا یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ اگر اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھے تو آپ کو ایک جملہ سناتا چلوں، احباب شہر مدینے پاک کا ہے، اور مدینے پاک کے چاہنے والوں دعا یوں بھی مانگ سکتے ہیں، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ مدینہ دکھا دے جہاں 70,000 فرشتہ صبح کو درود و سلام کے لیے آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے۔ احباب وہی مسجد نبوی ہے، اور اسی مسجد نبوی کے میرے مصطفیٰ کا منبر ہے۔ اگر اسی عقیدت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مدینے کا سفر کریں تو آپ تصور کیجئے اسی مسجد نبوی کے اندر پڑے ہوئے منبر پر خود حسین کا نانا خطبہ دے رہا ہے۔ قربان جاؤں میرے حضور خطبہ دے رہے ہیں، سرکار خطبہ دے رہے ہیں۔ اب بات آپ کی کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ میرے پاک نبی آمنہ کے لال، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جمعۃ المبارک کے موقع پر منبر پر خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے مدینہ پاک میں آج بھی وہ پتھر یاد آ رہا ہے جو مکہ پاک میں میرے گھر کی گلی کے کونے پر پڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب حیران ہو جائیں کہ حضور کی زبان جس کے بارے میں رب کے محبوب تو تو ہلاتا ہے، بولتا تو تیرا خدا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سالہ، وہ زبان حرکت میں آئی، اور جمعۃ المبارک کے موقع پر منبر پر حضور ہے، یا رسول اللہ کیا پتھر بھی اس قابل ہو گئے کہ ان پتھروں کے تذکرے آپ کی زبان سے خطبے کے دوران ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر پتھر بھی اس قابل ہو گئے، پتھر کی کیا اوقات ہے؟ حضور آپ تذکرے کر رہے ہیں، اب جملہ سنیے، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں صحابہ میں ہر پتھر کی بات نہیں کر رہا، کسی خوش نصیب پتھر کی بات کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر پتھر کو یاد نہیں کر رہا، ہر پتھر کو یاد نہیں کر رہا، حضور کس پتھر کو یاد کر رہے ہیں؟ اب جملہ سنیے، آمنہ کے لال فرماتے صحابہ اعلان نبوت سے قبل جب میں اپنے گھر سے بیت اللہ میں عبادت اور طواف کے لیے جاتا تھا، حضور فرماتے میرے گھر کی گلی کے کونے پر ایک پتھر پڑا ہوتا تھا، جب وہاں سے گزرتا مجھے دیکھ کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا۔
کیا بات. اچھا بھائی عمران کے گھر میں اگر بیٹھنے والے ایک جملہ یوں عرض کروں، پتھر کے پاس زبان نہیں ہے، پتھر کے پاس زبان نہیں ہے، پتھر کے پاس زبان نہیں ہے، پتھر کے پاس شعور نہیں ہے، پتھر کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، مگر قربان جاؤں یہ پتھر قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا رہا ہے، لوگوں جس پر نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے اسے عقل بھی آ جاتی ہے، شعور بھی آ جاتا ہے، نبی کی پہچان بھی آ جاتی ہے، اور نبی پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ سلیقہ بھی آ جاتا ہے. اب میرا جملہ سنیں، محبت سے سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. احباب پتھر کے پاس زبان نہیں ہے، پتھر کے پاس زبان نہیں ہے، اس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے. جب حضور کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو پتھر عرض کرتا ہے اللہ آج یار کی محبت کے ترانے سنانے کے لیے چند گھڑی زبان تو عطا فرما دے. اللہ تیرا محبوب آ رہا ہے، اللہ زبان عطا فرما دے. پتھر زبان کیا کرے گا؟ اللہ یہ زبان جو تو مجھے دے گا، اس زبان سے اور کچھ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اب میرا جملہ سنیں، احباب پتھر کے پاس زبان نہیں ہے، وہ یار کے گیت سنانے کے لیے زبان مانگتا ہے، وہ درود و سلام سنانے کے لیے دعا مانگتا ہے. بندے تجھے رب نے زبان دی ہے، تو ابھی بھی پوچھتا ہے اذان سے پہلے پڑھا کروں یا نہ پڑھا کروں. وہ پتھر زبان مانگتا ہے، اللہ زبان دے تیرے محبوب پر سلام بھیجوں، تیرے محبوب کو آتے ہوئے دیکھ کر کہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. احباب اس کے پاس زبان نہیں ہے، وہ زبان مانگتا ہے، تجھے رب نے زبان دی ہے تو پھر بھی خاموش ہو کے بیٹھا ہے، تو پھر بھی خاموش ہو کے بیٹھا ہے، پھر بھی سوچتا ہے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اور وہ پتھر حضور فرماتے ہیں ہر پتھر کو یاد نہیں کر رہا، اس پتھر کو یاد کر رہا ہوں جو مکہ پاک میں میری گھر کی گلی کے کونے پر پڑا تھا. مجھے آتے ہوئے دیکھتا تو مجھے سلام کرتا، میں اس کے سلام کا جواب دیتا. اب جملہ سنیں، آخر تک کی آواز آئی، مجھے دعا چاہیے. احباب جملہ یہ ہے کہ پتھر مکہ پاک میں سلام بھیجے، حضور اسے مدینے میں یاد کرتے ہیں. پھر توجہ، اس پتھر مکہ پاک میں سلام کرے، حضور اسے مدینہ پاک میں یاد کرتے ہیں. میں پھر دہرا کر اگلا جملہ سنا کر تمہارے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ اب اس جملے کو سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، پھر بولتا کون ہے. احباب مکے میں پتھر سلام بھیجے، حضور مدینے میں یاد کرتے ہیں، تو مروٹ کی دھرتی پر بیٹھ کر سلام بھیجنا تیرا کام ہے. میدان حشر میں رب کے سامنے تجھے یاد رکھنا یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے. قربان اور جو نبی پتھر کے سلام کو نہیں بھولا وہ امتی کے سلام کو کیسے بھولے گا. جو نبی پتھر کے سلام کو نہیں بھولا، پتھر کے تذکرے مسجد نبوی کے منبر پر کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر یاد آ رہا ہے. احباب مکہ پاک میں پتھر بہت سارے تھے، بہت سارے پتھروں نے حضور کی تلیوں کو بوسا دیا ہے، پتھروں نے حضور کو دیکھا ہے، مگر حضور نے منبر پر ہر پتھر کو یاد نہیں کیا. بھائی عمران یہ جملہ سننا، حضور نے ہر پتھر کو
جو مجھ پر سلام بھیجتے ہوں گے تو میرے آقا نے فرما دیا، اس پتھر نے بتا دیا، لوگوں اگر تم چاہتے ہو تمہارا تذکرہ نبی کی زبان پر آ جائے۔ اس پتھر نے درس دیا، اس پتھر نے یہ سبق دیا کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو نام تیرا ہو زبان مصطفیٰ کی۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ کہ جس کا تذکرہ آمنہ کے لال آج کی رات گنبد خضرا میں کر رہے ہیں۔ اور وہاں میرے پاک نبی نے کہا ہوگا، میرے صدیق دیکھ تو صحیح، میرے عمر دیکھ تو صحیح، آقا کنہیں یاد کر رہے ہو؟ فرمایا وہ سلام بھیج رہے ہیں، میں یہاں سے جواب بھیج رہا ہوں۔ اس لیے کہ اسی نبی ہی نے تو فرمایا ہے جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دیا کرو۔ احباب پھر مصطفیٰ کو سلام بھیجنا یہ تمہارا کام ہے، بلکہ ایک جملہ یوں دہرا دو کہ جب بھی درود و سلام پڑھنے کا موقع ملے محبت سے پڑھا کرو، جذبے سے پڑھا کرو، عقیدت سے پڑھا کرو، علماء کے دامن کو تھام کے عرض کرو کہ کوئی نہ کوئی عقیدہ بنا کے پڑھا کرو۔ وہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں ہر درود پڑھنے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے، اور جب کوئی زبان سے سلام بھیجتا ہے حسین کا نانا جواب دیتا ہے۔ وہ پتھر ہمیں درس دے رہا ہے، وہ پتھر ہمیں بتا رہا ہے کہ زمانے والوں اور نبی سے پیار کرو، اور حضور سے پیار کرو، حضور کی محبت میں مچل جاؤ، حضور کی محبت میں تڑپ جاؤ۔ فرمایا اگر تم سلام بھیجنے والے بن جاؤ گے آمنہ کلال تمہیں یاد کرنے والا بن جائے۔ اس پتھر نے مکہ پاک میں حضور پر سلام بھیجا، حضور اسے یاد کر رہے ہیں مدینہ پاک میں، اور اس جملے نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں اگر چاہتے ہو قبر حشر میں حسین کے نانے کی زبان پر تمہارا نام آ جائے، حضور کی زبان پر تمہارا نام آ جائے، تو پھر سلام بھیجا کرو، حضور کے ترانے سنایا کرو۔ احباب حضور کے ترانے سنانا یہ تمہارا کام ہے، رحمت سے نواز کے تمہیں سر بلند کر دینا یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور قربان جنگ بول رہے ہیں، ہم واپس سے بول رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے رہو، اس لیے کہتے رہو کہ سبحان اللہ میرے نبی کا نام نہیں ہے، میرے نبی کے محبوب خدا کا نام ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا محبوب دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، اور حضور آپ کا فرمایا میرا محبوب میرا خدا ہے۔ تو جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس لیے حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ سرکار کہتے ہوں گے صحابہ دیکھو تو صحیح صدیاں بیت گئی ہیں، امتی میرے ہیں اور میرے خدا کا نام بلند کر رہے ہیں۔ تو احباب جب تم نماز پڑھتے ہو تو مدینے والا راضی ہوتا ہے، جب تم محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہو تو تب بھی مدینے والا راضی ہوتا ہے۔ جب تم اب سنو، جب سبحان اللہ کہتے ہو مدینے والا راضی ہوتا ہے، جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو عرش والا خدا راضی ہوتا ہے۔ تو پھر رب کو راضی کر دو، کہہ دو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ نکالو اوپر کرو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
قربان جاؤں عاشق میرے آقا کہ جب کوئی ذکر کرتا ہے، حضور کا ترانہ سناتا ہے، میلاد کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے تو عرش والا خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اس محبوب کے عظمتوں پر قربان جاؤں۔ آخری حدیث مبارکہ آپ کو سنو احباب، دور ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جوان اتنا گناہگار، اتنا بد کردار، اتنا بد اعمال کہ لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اس کی بد کرداری اور بد اعمالی کی بنا پر جب مر جاتا ہے تو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اتنا گناہگار ہے بندہ۔ ہمارے ہاں بھی دیکھ لیجئے کتنا بھی گناہگار ہو تو ہم پھر بھی گندگی کے ڈھیر پر نہیں پھینکتے، پھر بھی اسے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ دیکھ ہمارے ہاں گناہگار ہی تو ہیں، ہمیں اپنی عبادتوں پر مان نہیں ہے، مان ہے تو مصطفیٰ کی نظر رحمت پہ مان ہے۔ احباب عزیز وغیرہ وہ کتنا گناہگار، آپ اس سے ذرا تصور تو کیجئے کہ اس کے ساتھ اہل علاقہ کی نفرت، عداوت اور دشمنی کا عالم کیا ہے کہ اس پورے علاقے میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہ نکلا جس نے منع کیا ہو کہ اسے گندگی کے ڈھیر پر نہ ڈالو۔ جب وہ بندہ جسے گندگی کے ڈھیر پر ڈالا گیا، اب وہ اکیلا تو نہیں ہوگا نا، اس کی برادری بھی ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، اور بنی اسرائیل کا اس کا قبیلہ بھی ہے۔ اس کے قبیلے میں سے بھی کسی کو ترس نہ آیا، صفدر صاحب، اس کے قبیلے میں سے بھی کسی کو ترس نہ آیا، اس کے خاندان میں سے بھی کسی کو اس پر رحم نہ آیا کہ کوئی تو کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا چلو یار مر گیا، اب تو رحم کر دو، اب تو معاف کر دو۔ جب جو مر جاتا ہے جنازہ، آج آپ نے پڑھے 319 والے قبرستان میں، میں نے بھی جنازہ قاری صاحب کے پیچھے پڑھا، اور وہاں پر قاری صاحب یہ اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں تم اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ جنازے کے وقت یہ کہا جاتا ہے، آج بھی قاری صاحب کہہ رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا۔ تو اتنی مہربانی تو ہم کرتے ہیں نا انسانیت کے ناطے کہ لوگوں کو کہیں یار معاف کر دو۔ اب وہ فوت ہونے والا بابا نہ قاری صاحب کا رشتہ دار تھا نہ کچھ، کسی ہمارا تو نہیں تھا نا، مگر کلمے کی بنیاد پر وہ ہمارا تھا۔ حضور کے رشتے کے ناطے، حضور کے تعلق کے ناطے وہ ہمارا تھا۔ تو اب آپ جتنا بھی گناہگار ہو پھر بھی کسی نہ کسی کو تو رحم آ جاتا ہے، کسی نہ کسی کو تو خیال آ جاتا ہے۔ اس بنی اسرائیل کے جوان کی بد کرداری کا، بد اعمالی کا، بے حیائی کا، بے غیرتی کا آپ اندازہ کریں کہ قبیلے میں سے، خاندان میں سے، گھر میں سے بھی کوئی نہ اٹھا کہ یارو اب تو اسے معاف کر دو۔ روایت میں کسی ایک کا تذکرہ بھی نہیں ملتا جس نے روکا ہو اسے گندگی کے ڈھیر پر نہ ڈالو، بلکہ اس کے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، قبیلے والے، سب نے کہا یہ غلاظت کا لوتھڑا ہے، اٹھاؤ اور غلاظت کی ڈھیری پہ پھینک دو۔ وہ اتنا گناہگار تھا۔ اب آپ خود تصور کیجئے وہ کتنا گناہگار تھا، اس کی بد کرداری کا عالم کیا تھا، اس کی بے حیائی، بے غیرتی، گناہگاری کا عالم کیا تھا۔ اور میلاد کی محفل میں آنے والوں، میلاد کا پیغام دیتے ہوئے یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا چلا جاؤں، وہ کتنا گناہگار تھا کہ اٹھا کر پھینک دیا۔ گویا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے ایک گندے اور غلاظت والے وجود سے زمین خالی ہو گئی۔
ایسے بھی ہیں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جوان خیال کر، حیا کر، تدبر کر، تفکر کر، جب تو دنیا میں آتا ہے اس جہان کو چھوڑ کے آتا ہے جس جہان میں تو نے رنگ و نور کا سیلاب دیکھا، تو روحوں میں تھا، عالم ارواح میں تھا، وہ عالم ارواح جہاں تو فرشتوں کے جھرمٹ میں تھا، وہ عالم ارواح جہاں نافرمانی نہیں، رب کی بندگی ہی بندگی ہے، اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ جب وہاں سے تو اس دنیا میں آیا، اس دنیا کے آنے کے بعد تو نے نئے نئے چہرے دیکھے، نئے نئے چہرے دیکھے، تو نے نئی دنیا دیکھی تو تو رونے لگ گیا، تو چیخ رہا تھا۔ اب شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو رو رہا تھا، تیرا سارا گھرانہ مسکرا رہا تھا، تیرا سارا گھرانہ مسکرا رہا تھا، تیری ماں مسکرا رہی تھی، تیرا باپ مسکرا رہا تھا، تیرا چاچا خوشیاں منا رہا تھا، تیرے بھائی مٹھائی لڈو تقسیم کر رہے تھے۔ کہا بیٹا اس دنیا میں آنے والے، جب تو اس دنیا سے عالم ناسوت سے عالم لاہوت میں آیا تو تیرے آنے پر زمانہ مسکرا رہا تھا اور تو رو رہا تھا، تجھے روتے ہوئے دیکھا۔ اب شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا میں روتے ہوئے آنے والے اب اس زندگی کے مرحلے میں اپنے کردار کو ایسا بنا، اپنے اخلاق کو ایسا بنا، اپنی چال ڈھال کو ایسا بنا، اپنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کو ایسا بنا، تیرا کردار مصطفی رنگ میں رنگ جائے، تیرے پورے وجود میں، تیرے قول فعل کردار پہ حضور کے عشق کا رنگ یوں چڑھ جائے، زمانہ تیرے کردار اخلاق سے یوں متاثر ہو جائے۔ فرمائے جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، زمانہ مسکرا رہا تھا، فرمایا ایسے اعمال کر کے دنیا سے جا کہ جاتے لمحے میں تیرے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے، زمانے کی آنکھوں میں تیرے لیے آنسو نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ ایسے کام کر جب تو دنیا سے جائے، ثم الینا ترجعون، جب تو اس کی طرف پلٹنے لگے، وہ پلٹنے کا مرحلہ آ جائے، اس دنیا کو چھوڑ کر اس اگلی دنیا میں جانے کا وقت آ جائے، تو فرمایا ایسے اعمال کر کے جا، ایسے کام کر کے جا کہ مرنے کے بعد دیکھنے والا کہے کہ دیکھو تو صحیح یہ مرا نہیں، لگتا ہے آرام سے سویا ہوا ہو اور مسکرا رہا ہو۔ اب میں نے چودھری عبدالغفور رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہیں دیکھا، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، مگر بتاتے ہیں کہ ان کا جنازہ کتنا تھا اور اس جنازے میں شامل ہونے والی ہر آنکھ کا حال کیسا تھا، میں نے سنا ہے، ان کے بارے میں سنا ہے، مگر بابا نذیر کو مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قبلہ قادری صاحب غسل دے رہے تھے، ہم بھی ساتھ تھے، یہی احباب ساتھ تھے، تو کیا منظر تھا، وہ قاری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وجود میں کوئی اکڑاہٹ نہیں ہے، بابا ولی بتا رہے تھے یہ غسل دینے والے میں کہ جس طرف ہاتھ کو گھماتے تھے مرنے کے بعد ہاتھ گھوم رہا تھا، اور جب لٹایا گیا اور پھر جتنے بیٹھے ہو جنہوں نے دیدار کیا ہے، زیارت کی ہے بابا نذیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے مزے سے سویا ہوا ہو، اور چہرے پر مسکراہٹ، چہرے پر مسکراہٹ۔ کوئی مجھ سے پوچھے احباب مسکراہٹ کیسے آتی ہے تو مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں چلتا، مکتوبات شریف میں سے مجدد الافسانی کا ایک جملہ نظر آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجدد الافسانی سرہندی فاروق اعظم کی اولاد کا یہ مرد ہو، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، فرماتے ہیں
لوگوں بندہ دنیا میں کیسا ہو مرنے کے بعد نور بھی آ جاتا ہے مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے پوچھا کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ مرنے کے لمحوں میں روح بعد میں نکلتی ہے دیدار مصطفیٰ پہلے ہو جاتا ہے کہ ادھر روح نکل ہو رہی ہوتی ہے ادھر سرکار مکھڑا دکھا رہے ہوتے ہیں اور جسے موت کے لمحوں میں سرکار کا مکھڑا نظر آ جائے احباب چہرے پر نور اور مسکراہٹ نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا زمانہ مسکرا رہا تھا اب ایسے کام کر کے دنیا سے پلٹ ایسے کام کر کے واپس جا کہ تو اپنے ہاتھ کو یتیم کے سر پر رکھنے والا بن جا بیوہ کے سر پر عزت کی چادر ڈالنے والا بن جا حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرنے والا بن جا بہنوں اور بھائیوں کی خدمت کرنے والا بن جا پڑوسیوں اور محلے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بن جا احباب پھر جب تو جائے گا نا صرف تیرے گھر والے نہیں پورا علاقہ روتا ہوا نظر آئے میں نے بابا نذیر کو بھی دیکھا ہے حاجی سعید رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے کہ پتہ چلتا تھا احباب یہ بات کو آگے بڑھو تو ایسے کام کر کے جاؤ کہ لوگ یہ نہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا ایک غلیظ وجود سے زمین پاک ہو گئی زمانہ یہ نہ کہے بلکہ زمانہ یہ کہے نیک وجود سے دنیا خالی ہو گئی وہ کتنا گناہگار ہوگا اب تصور تو کیجئے نا چھوٹے موٹے گناہ کرنے والوں کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہگار تھا وہ کتنا بڑا گناہگار ہے کہ خاندان میں سے بھی کوئی نہیں کہتا یارو اب اللہ کے لیے معاف کر دو رب موسیٰ کے نام پر معاف کر دو کچھ تو حیا کر لو اب تو یہ مر گیا ہے بلکہ باجماعت سب کہتے ہیں ہاں یہ اسی قابل ہے اٹھاؤ اور گندگی کے ڈھیر پر اس گندگی کو ڈال دو اسے اٹھا کر ڈال دیا گیا اسے پھینک دیا گیا قربانوں ادھر یہ پھینکتے نظر آتے ہیں ادھر اللہ کلیم اللہ کی طرف پیغام بھیجتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کہتا ہے کلیم جا وہ میرا بندہ وہ میرا بندہ جا گندگی کے ڈھیر سے اٹھا غسل بھی دے کفن بھی پہنا جنازہ بھی پڑھا پھر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار کلیم اللہ بڑے راضی ہوئے کوئی اللہ کا بندہ جسے اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کچھ لوگ ہیں جو رب کو راضی کرتے ہیں اور کچھ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں عرش والا خدا راضی کرتا ہے کلیم اللہ راضی ہو گئے چلے سبق شروع کیا آئے اور آ کر پوچھا تو حیران رہ گئے کہ جسے اللہ کہتا ہے میرا بندہ خلقت کہتی ہے وہ تو زمین پر بوجھ تھا کلیم اللہ ہم نے تو مرنے کے بعد اس کو اٹھایا اور فلاں جگہ جہاں خلاصت ڈالی جاتی ہے اس کے وجود کو بھی خلاصت اور گندگی کا ڈھیر سمجھ کر وہاں پھینک دیا کلیم اللہ حیران ہو گئے اب حکم خدا کا اللہ کا حکم ہے اور عمل کرنا آئے اسے اٹھایا اب وہ کتنا گناہگار ہے کتنا گناہگار ہے زمانہ اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈالتا ہے اور اس کے مقدر پہ قربان جاؤں اب وہ گندگی کے ڈھیر سے ڈائریکٹ نبوت کی آغوش میں آ جاتا ہے اگر بد کردار اتنا ہے تو کوئی نیکی بھی تو اتنی اصلیت ہے نا احباب کوئی چھوٹی موٹی نیکی سے تو اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا نا اگر بد کرداری اتنی بڑی ہے کہ خلافت کے ڈھیر پہ ڈالا جاتا ہے تو کوئی نیکی بھی اتنی بڑی ہے کہ خلافت کے ڈھیر سے اٹھنے کے بعد غسل پاک
آتا ہے نبوت کے بازوں میں پہلے آتا ہے کلیم اللہ نے اٹھایا ہوا ہے تو جب کلیم اللہ نے اسے اٹھایا ہوگا تو زمانے نے بھی رشک کیا ہوگا کہ ہم نے کیا سمجھا اور یہ کیا نکلا ہم نے کیا دیکھا اور اس کے اندر پتہ نہیں کون سا گوہر چھپا ہوا ہے کہ غلاظت کے ڈھیر سے اٹھایا جاتا ہے نبوت کی آغوش میں پہنچایا جاتا ہے کمال جاؤ پھر اس کی خوش نصیبی پر اب اس کی خوش نصیبی پر قربان کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا لائے اب اپنے ہاتھوں سے غسل کیا اب اس کی خوش نصیبی کو بھی دیکھیں نا کہ جسے نبوت کا ہاتھ غسل دیتا ہوا نظر آئے جیسے خود اللہ کا لاڈلا نبی کلیم اللہ غسل دیتا ہوا نظر آئے غسل دیا جنازہ پڑھایا نبوت کے ہاتھوں سے قبر میں سلایا دعائے مغفرت مانگی اب جب واپس پلٹے تو قوم نے روک لیا موسیٰ ہمیں تو یاد نہیں ہے اس کی کوئی نیکی ہمیں تو یاد نہیں ہے اس کا کوئی اچھا عمل ہم نے تو ہمیشہ اس کی بدکرداریوں کو دیکھا ہے موسیٰ ہم نے تو اس کے گناہوں کو دیکھا ہے بتا تو صحیح کس وجہ سے کرم ہوا کلیم اللہ فرماتے ہیں میں بھی حیران ہوں خلقت کچھ اور کہتی ہے رب کچھ اور کہتا ہے قربان جاؤں کہا قوم مجھے کوہ طور پر جانے دو میں بھی رب سے پوچھوں گا میں بھی اس سے پوچھوں گا اللہ معاملہ کیا ہے خلقت کہتی ہے بدکردار ہے تو کہتا ہے میرا بندہ ہے اللہ اللہ قربان جو آمینہ کے لال بدعا کے چہرے والے واللیل کی ظلف والے علم نشرہ کے سینے والے میرے پاک نبی کے غلام و حضور کے میلاد کی محفل میں آنے والوں اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر پہنچے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے عرض کی اے پروردگار عالم جس کا جنازہ پڑھانے کا تم نے حکم دیا جس کو غسل دینے کا تم نے حکم دیا اللہ جس کو تم نے نبوت کے ہاتھوں سے قبر میں سلانے کا حکم دیا اللہ عجیب نظارہ دیکھ کے آ رہا ہوں خلقت کہتی ہے بدکردار ہے کائنات کا مالک کہتا ہے میرا پیارا ہے اللہ عجیب معاملہ وہ کچھ کہتے ہیں تو کچھ کہتا ہے وہ کہتے ہیں نیکی کرتے نہیں دیکھا تو کہتا ہے نبوت کے ہاتھوں سے دفنا اللہ مہربانی فرما راز سے پردہ ہٹا مجھے مسئلہ سمجھا اور اس کی نیکی بتا اس کی نیکی بتا کہ وہ کون سی نیکی ہے جو اس کے کام آ گئی میرے رب نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ جو میں نے تیرے اوپر کتاب نازل کی ہے نا جسے تورات کہتے ہیں کہ موسیٰ اس کے گھر میں وہی تورات پڑی ہوئی ہے پڑھنا اسے آتا نہیں سمجھ اسے آتی نہیں کہ موسیٰ وہ جو تورات ہے نا بس اسی تورات میں کچھ مقامات پر میں نے لکھوایا ہے محمد اب حضور کے نام پہ تو سبحان اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ اس تورات میں کچھ مقام پر یہی نام لکھا ہوا ہے اور یہ وہ نام ہے جو مشکلیں ٹال دیتا ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے
لکھا ہوا ہے محمد. اللہ کرے یہ لب بھی سلامت رہے، یہ آنکھیں بھی سلامت رہے کہ اس نام کو سن کر آپ چومتے ہوئے نظر آئے. اللہ کرے یہ آنکھیں سلامت رہے، یہ انگلیاں سلامت رہے، یہ لب سلامت رہے. اب رب نے فرمایا کلیم اللہ اسی کتاب میں میرے محبوب کا نام ہے. اور یہ کرتا کیا تھا؟ فرمایا کلیم اللہ آتا تو اسے کچھ نہیں ہے، تو گناہگار، اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں مست رہتا، مگر جب بھی میری کتاب تورات کو کھولتا، جب بھی تورات کو کھولتا اور تورات کھولنے کے بعد جب بھی اسے یہ لفظ نظر آتا محمد، اللہ کہتا ہے موسیٰ بس یہ ایک کام کرتا، محبت سے اس کا دل نرم ہو جاتا، میرے یار کی محبت میں اس کی آنکھیں جھک جاتی، یہ تورات کو اٹھاتا، جہاں میرے یار کا نام لکھا ہوتا اسی مقام کو اپنے لبوں سے چوم لیا کرتا تھا، بس اسی نام کو چوم لیا کرتا. کلیم اللہ اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی ہے، میرے محبوب کے نام کا ادب کیا ہے، میرے محبوب کے نام کو کتاب میں دیکھ کر بوسے دیے ہیں. احباب نبی کے نام کی تعظیم، نبی کے نام کی توقیر، نبی کے نام کا احترام، نبی کے نام کا ادب، کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، گناہگار اتنا ہے کہ غلاظت کی ڈھیری پہ ڈالا جاتا ہے. نبی کا تیرے میرے نبی کا نام ایسا ہے اس کا ادب کیا جائے تو غلاظت سے اٹھا کر نبوت کی آغوش میں دے دیا جاتا ہے. اگر گناہ اتنے ہیں تو پھر نیکی بھی تو دیکھو نا، پھر نیکی پہ تو دیکھو، پھر نیکی بھی تو کوئی ایسی ہے نا جس کی وجہ سے ڈائریکٹ نبوت کی آغوش میں آیا ہے. اور وہ نیکی کیا ہے احباب؟ وہ ہمارے نبی کا امتی نہیں ہے. ابھی حضور نے تو بہت بعد میں ظاہری طور پر اس دنیا میں جلوہ گر ہونا ہے، مگر اس نے کلیم اللہ سے سنا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے جس کی خاطر رب نے پوری کائنات کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے. اس نے سنا ہے کوئی آنے والا ہے. احباب وہ جو 12 ربیع الاول کو طٰہٰ کا تاج پہن کر، یاسین کا صحرا لگا کر، رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، وہ دانائے سبل، فخر الرسول، مالائے قلب بن کر آیا ہے. احباب اللہ نے اسے اس کائنات والوں کے لیے امیر نواز نہیں، غریب نواز بنا کے بھیجا ہے. اور اختتامی جملے عرض کریں، قربان جاؤں احباب اگر گناہ اتنے بڑے ہیں تو نیکی بھی تو بہت بڑی ہے. حضور کے نام کس ادب نے بتایا، حضور کے نام کے احترام نے یہ بتایا کہ لوگوں وہ بنی اسرائیل کا جوان حضور کا امتی نہیں ہے، حضور کے نام کا احترام کرے تو اللہ اسے بھی نواز دیتا ہے، اللہ اسے بھی نواز دیتا ہے، اللہ اسے بھی نور عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے. احباب پھر کوئی نبی کا دیوانہ حضور کا احترام کرے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر کوئی حضور کی تعظیم اور توقیر کرے، پھر جب کوئی حضور کے راستے پر چلے اسے نبوت کی آغوش میں پہنچایا جاتا ہے. اور نبی کا امتی اگر نبی کی تعظیم کرے، نبی کی توقیر کرے، نبی کے راستے پر چلے تو ڈائریکٹ انعام یہ ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے آ میرے نبی سے وفا کرنے والے، میرے نبی کے راستے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جو کوئی حضور کی تعظیم کرے، حضور کی توقیر کرے، حضور کی اتباع کرے، حضور کے راستے پر چلے، اپنی پوری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، میلاد والے نبی کی مرضی کے مطابق گزارے، حضور کی مرضی کے مطابق گزارے۔ شاید میں 4 منٹوں میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ کہہ دوں اور یہ جملہ سناتا چلوں کہ بنی اسرائیل کا ایک جوان ہے، ہمارے ہاں بھی ہیں، بڑے بڑے آوازیں نکال لیتے ہیں، نقلیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتا ہے کہ یہ بندہ جی یہ 100 بندوں کی آوازیں نکال سکتا ہے، پھر اس کی آوازیں دکھاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا ہی جوان تھا، ایک ایسا ہی جوان تھا، وہ ہر کسی کی نقل کر لیتا، ہر کسی کا روپ بھر لیتا، اور دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلتا یہ کون ہے، یہ حامان ہے یا یہ نقال ہے، یہ کون ہے، اس طرح کا۔ اس کے یاروں میں جو کافر تھے، اور یہ بھی کافر تھا، یہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتا تھا، اس نے کہا، اس کے یاروں نے کہا کہ تو ہر کسی کی نقل اتارتا ہے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی نقل تو اتار کے دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بحروب یہ تو دہا کے دکھا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا، یہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا بس کچھ وقت لگے گا، میں نقلی داڑھی نہیں لگاؤں گا، موسیٰ جتنی داڑھی میری ہو جائے، کلیم اللہ جتنی داڑھی ہو جائے۔ مانتا نہیں ہے، نہ نبی مانتا ہے، نہ میرے خدا کو مانتا ہے فرعون کا حمایتی، فرعون کو خدا مانتا ہے، اور فرعون ہی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتار۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنی داڑھی بڑھائی، اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے سلوائے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ کر دیکھا موسیٰ علیہ السلام بولتے کیسے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑتے کیسے ہیں، پکڑنے کے بعد اس کو ہلاتے کیسے ہیں، جب خطاب کرتے ہیں تو آواز کیسی نکالتے ہیں، بولتے ہوئے ہاتھوں کو حرکت کیسے دیتے ہیں۔ اس نے کچھ مہینے لگا کر اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو جانچتا رہا، دیکھتا رہا، پرکھتا رہا، جب تک اس کی داڑھی موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کے برابر نہ ہو گئی۔ جب داڑھی برابر ہو گئی، لباس اس نے دیکھ لیا اتنا عرصہ، اب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ ٹھٹھے اور مذاق کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس نے اعلان کیا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں موسیٰ بولتا کیسا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اس نے اپنے انداز میں جیسے بھی بہتری کے لفظ کہے ہوں گے یا جیسے بھی کہا ہوگا، ہم تو ادب والے ہیں، کہا موسیٰ علیہ السلام بولتے کیسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کھاتے کیسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیتے کیسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل کیسا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ احباب یہ پوری تیاری کر کے، پورا حلیہ اور پورا چہرہ، رنگ، بال، پگڑی، ہر چیز اس نے وہ استعمال کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے۔ اس نے قوم کو جمع کیا، قوم جمع ہو گئی، اب اس نے کھڑے ہو کر اس طرح تقریر کرنی شروع کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے تھے، اس طرح تبلیغ کرنا شروع کی مذاق کے انداز میں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھانے کے لیے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس نقالی کی اس نقل کو دیکھا، اس کی نقل کو دیکھا۔ میرے رب نے فرمایا جبریل، پروردگار عالم حاضر ہوں، اللہ نے فرمایا جبریل جب میں نے اس نامراد کو جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، میرے نبی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، کلیم اللہ سے ٹکرایا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل سن، جب اس کے لشکر کو
دریا میں غرق کروں گا۔ تو فرمایا ہے تو یہ کافر مگر میرے نبی کی نقل کرتا ہے، اسے غرق نہیں ہونے دوں گا، کیا بات ہے، اسے غرق نہیں ہونے دوں گا۔ ہے کافر اور وہ کافر ہو کر ہی مرا، کلیم اللہ کو نہ مانا، اللہ کو نہ مانا۔ جب یہ لشکر موسیٰ کلیم اللہ کے تعاقب میں چلا تو یہ نکالی کرنے والا بھی اس وقت اسی لشکر میں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جبریل سارے دریا میں غرق ہو جائیں، اس دریا کے پل کو اب ختم کر دیا جائے اور اسے بچا لیا جائے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے خواب مذاق میں روپ تو میرے نبی کا دھارا ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، اس کی نیت اس کی جگہ پر، اس کا ارادہ اس کی جگہ پر۔ اللہ نے فرمایا جبریل روپ تو میرے نبی کا دھارا ہے، نقل تو میرے نبی کی ہے، داڑھی امامہ لباس گفتگو تو میرے نبی کی اپنائی ہے۔ کہا جانا تو دوزخ میں ہے مگر نقل کا انعام یہ دیتے ہیں اسے دریائے نیل میں غرق نہیں ہونے دیں گے، اسے غرق نہ ہونے دیا گیا۔ احباب میرا یہ آخری جملہ میلاد کا پیغام سمجھ کر یاد رکھ لینا، وہ کلیم اللہ کی نقل کرے، اللہ کو اس پر بھی پیار آ جائے۔ کلمہ پڑھنے والے اگر تو حسین کے نانے کی نقل کرے، اگر تو حضور کی نقل کرے، حضور کی نقل میں تیرے چہرے پر پوری سنت رسول آ جائے۔ اے چھوٹی چھوٹی نہیں، اس طرح پھروانا اور یہ چھوٹی رکھنا یہ ایک برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی داڑھی آپ فرماتے ہیں 4 انگلی۔ حضور نے فرمایا مونچھیں پست کرو داڑھی بڑھاؤ۔ اب بڑھانے کی ایک حد ہے، اسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دیگر محدثین نے بیان فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی موقف اور یہی آپ کا مسلک اور یہی آپ کا مذہب ہے۔ احباب اگر حضور کی نقل کرتے ہوئے چہرے پر داڑھی آ جائے، حضور کی نقل کرتے ہوئے سر پر دستار آ جائے، حضور کی نقل کرتے ہوئے زبان پر رب کا قرآن آ جائے، رب کا قرآن آ جائے، کتنے خوش نصیب، کتنے خوش نصیب ہے جن کے بچے۔ رمضان صاحب ماشاءاللہ آپ کے بچے نے آج 5 سپارے مکمل کر دیے، اور عمر بھائی بشیر صاحب ان کا بچہ 3 دنوں کے بعد اس کے بھی 5 سپارے پورے ہو جائیں گے۔ ہمارے قبلہ بھائی عبدالرحمن صاحب بیٹھے، ان کے بچے نے آج آخری سبق پڑھا 10 سپارے مکمل ہو گئے، 10 سپارے حفظ مکمل کر لیے، آج ہی آخری سبق 8 لائنوں کا پڑھا، قربان۔ اور چھوٹے چھوٹے ان کا آپ سنیں ماشاءاللہ بڑا پیارا پڑھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ 3 بچے اس سال غلہ منڈی میں قرآن تراویح میں سنائیں گے۔ ایک بچہ 18 سپارے، دوسرے کے انشاءاللہ رمضان شریف تک پہنچ جائیں گے، 10 سے تو اوپر ہو ہی جائیں گے۔ احباب حضور کی نقل کریں، حضور کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پاک نبی کی نقل کرو۔ اگر کلیم اللہ کی نقل کرنے والے پر اللہ اتنا مہربان ہے تو مصطفیٰ کی نقل کرنے والے پر خدا کتنا مہربان ہوگا۔ احباب کسی دنیا دار کی نقل کریں وہ ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ کا طریقہ اپناتے ہوئے حضور کے طریقے کی نقل کریں، مدینے والا بھی راضی ہوتا ہے، عرش والا خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم 5 وقت کے نمازی پڑھیں گے نماز، اللہ کرے ہم 5 وقت کے نمازی بنیں، عشق کی نمازی بن جائیں کہ نماز سے حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ اللہ کرے قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ احباب اپنی بچیوں کو 319 کے مدرسے میں بھیجا کر تاکہ ہماری بیٹیوں کو قرآن کا نور ملے، حدیث حضور کے فرمان کا سرور ملے۔ اپنے بچوں کو ہمارے پاس غلہ منڈی میں بھیجو، انشاءاللہ انقلاب آ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں احباب، میری تمنا، میری طلب، میری طرف یہ ہے کہ 319 والوں اللہ کرے ہر گھر میں کم از کم 1 بچہ اور 1 بچی تو قرآن کے حافظ نہ رہے۔ یہ میری تمنا ہے،
یہ میری طلب ہے کہ ثنا خان تو ماشاءاللہ بہت سارے جمیل قادری نہیں تھے جتھے جائیے کوئی نہ کوئی لب ہی جاتا ہے او بے پاک او پتر کتوں آیا ہے اور یہ میں جمیل قادری دے شکل اور الحمدللہ اللہ کرے پھر کس کہیں پر بھی جائیں پتہ چلے گھر میں کوئی بیٹی حضور کی نعت پڑھ لیے تو وہ کہے میں بھی قاری ممتاز کے گھر والی سے پڑھ کر آئے اللہ حضور کے صدقے ان بچیوں کو اور ان بچوں کو قرآن پڑھنے والا بھی بنا حضور کے فرمان سیکھنے والا بھی بنا اللہ ہمیں میلاد منانے والا بنا دے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانے والا بنا دے آمین وما علینا اللہ بیک دے دو نعرہ جی تساں اپنے وڑے فرمائش ہے لگاتا تھا وہ جب لالا تو خیبر توڑ دیتا تھا لگاتا تھا وہ جب لالا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا یا اللہ آنے والوں کا نظریہ بن جائے کہ آج کے بعد ہمارا نوٹ ہو یا ہمارا ووٹ ہو ہمارا چندہ ہو یا ہمارا دھندا ہو کسی اور کے لیے نہیں ہوگا لبیک کے لیے تو بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ اوپر کرو ہاتھ اوپر کرو بولو بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جسے جسے پیار ہے ایک بار بولے سبحان اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا لبیک 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 یا رسول اللہ کھڑے ہو کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت سلام شمائے جان رحمت لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی امتی تیری قسمت لاکھوں سلام شفاء بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام السلام گلشن وحدت کے پھول شی سلام آج زانا ہو قبول
سارے حضرات تشریف رکھیں. ختم شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم نور قلوبنا بالإيمان وثبت